بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللهو والسبت في القبر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدموه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم وبدمائهم ولم يغسلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اس باب میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ قبر بنانے میں دونوں طریقے جائز ہیں، لحد کا طریقہ بھی اور شق کا طریقہ بھی. لحد جو ہے وہ اندر بغلی قبر ہوتی ہے اور وہی بنانا افضل ہے، کیونکہ آپ ترمذی میں حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کو لنا اور شق کو لغیرنا، تو وہاں پر اصل افضل وہ ہے کہ لحد بنائی جائے. لیکن جن جگہوں پر جو مٹی نرم ہوتی ہے اور لحد بنانا ممکن نہیں ہوتا وہاں شق بنانا بھی جائز ہے. ہمارے ہاں شقی کا رواج ہے اس کی وجہ سے کہ لحد بنانے میں گر جانے کا اندیشہ ہے. تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث دوبارہ نقل کی ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رجلین من قتل احد. احد کے شہداء میں دو آدمیوں کو ایک قبر میں آپ رکھتے تھے. ثم یقول پر فرماتے تھے کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، پوچھتے تھے کہ ان میں سے کس نے قرآن کریم زیادہ یاد کیا ہوا ہے. فإذا أشير إلى أحدهما، تو جب کسی ایک کے بارے میں اشارہ کیا جاتا کہ ان کو قرآن کریم زیادہ یاد تھا تو قدمہ باللحد، تو لحد میں ان کو آگے رکھتے. اور یہ بھی فرمایا کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کے حق میں گواہی دوں گا. فامر بدفنہم بجبائہم، ان کو ان کے خون کی حالت میں دفن کیا گیا. ولم یغسلہم، اور آپ ان کو غسل نہیں دلوایا، تو شہداء کو غسل نہیں دیا. اب اس چند مسائل کسی نے پوچھے تھے کہ اس میں قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنے کا کیا حقیقت ہے، یعنی اس کا کیا حکم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دفن کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا گیا تو آپ نے دعا فرمائی. تو اگر کوئی دعا کرے دفن کے بعد کوئی قابل نصیر بات نہیں ہے، جائز ہے اور مشروع ہے. البتہ ہمارے زمانے میں چونکہ مختلف طرح کی بدعات لوگوں نے شروع کر دی ہیں کہ دعا کے ساتھ مختلف قسم کا اذکار، کبھی انگلی رکھتے قبر کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اس قسم کے چونکہ بہت کثرت سے یہ بدعات جاری ہو گئی ہیں، اس واسطے ہمارے بزرگوں نے اہتمام نہیں کیا دفن کے بعد اجتماعی دعا کرنا. لیکن فی نفسی اگر کوئی شخص کرے تو جائے اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا جو معاملہ ہے اس کے بعد کسی نے پوچھا ہے کہ اگر بدعت ہے تو اس پر کتنی نصیحت کی گنجائش ہے. جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ
بذات خود دعا ہی مقصود ہے نماز جنازہ میں، لہٰذا اس کے بعد کوئی دعا کرنا کہیں ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا۔ تو اس کا حکم وہی ہے جو کسی بھی وقت میں دعا کرنے کا ہوتا ہے۔ دعا کرنا ہر وقت ممکن ہے اور جائز ہے اور مباح ہے۔ جس وقت ابھی بیٹھے بیٹھے ہم دعا کرنا چاہیں کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی کا دل چاہتا ہے جنازے کے بعد دعا کرنے کا، اگر وہ اس کو مسنون نہ سمجھے، لازمی نہ سمجھے، اس کا انتظام اس طرح نہ کرے جیسے کہ واجبات کا یا سنتوں کا کیا جاتا ہے، تو فی نفسی جائز۔ لیکن کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ اہل بدعت کا شعار بن گیا ہے اور اس کے اوپر اتنا انتظام اس کا کیا جاتا ہے جیسا کہ واجبات کا کیا جاتا ہے، لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، نماز جنازہ کا لازمی حصہ سمجھنے لگے ہیں، جس کے بغیر نماز جنازہ نہ تمام سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بدعت بن گئی، اور چونکہ بدعت بن گئی تو اب اس کو ترقی کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ فدائی حملے میں جو لوگ یا دھماکے کے دوران جو لوگ مر کر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنا کہتا ہے۔ یوں ہے کہ اگر کسی بھی حملے میں یا کسی بھی جنگ میں کوئی آدمی جو ہے وہ بہت بری طرح زخمی ہو کر انتقال ہوا ہے اس کا، تو جب تک اس کے آگا موجود ہیں اور پہچانے جاتے ہیں اس وقت تک اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور صرف ایک صورت ہے جبکہ کسی آدمی کی بالکل جسم کا گوشت بالکل ختم ہو گیا ہو، ہڈیاں رہ گئی، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز جنازہ نہیں ہے، لیکن جب تک کہ گوشت باقی ہے اس وقت تک نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ ایک اور یہ سوال کسی نے کیا ہے کہ وہاں بہت سے علاقے میں یہ رواج ہے کہ 3 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، میت کے گھر والے یا میت کے ورثہ، اور لوگ آتے رہتے ہیں اور آ کر دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو چل پڑا ہے بعض علاقوں میں، تو یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آئے گا بتائے گا کہ دعا کرو، بس اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کر دی، پھر دوبارہ دوسرا آدمی آیا اس نے کہا دعا کرو، تو اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کر دی۔ یہ جو ہے ایک مصنوعی سی کارروائی ہو کر رہ گئی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور 3 دن تک لوگ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ البتہ یہ کہ 3 دن تک تعزیت جو ہے وہ مشروع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، تو کوئی شخص تعزیت کرے آ کر تو ٹھیک ہے، لیکن ہر مرتبہ ابھی ایک آدمی آیا تھا، دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے سب نے، پھر ابھی ہاتھ اٹھا کے پھر دوسرا آ گیا، پھر دوبارہ دعا کرو، تو یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے پوچھا ہے کہ قبروں کے اوپر تعمیر کی بالکل ممانعت ہے اور جیسے آئی ہے پیچھے، تو یہ بات سلفی متشددین گنبد خضرا کے بارے میں بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے اس کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کی گئی، عمارت پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مکان تھا اور اسی مکان میں آپ کو دفن کیا گیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے، ان کو کہیں لے جایا نہیں جاتا۔ تو چونکہ انتقال جو ہے وہ اسی حجرے میں ہوا تھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں، لہٰذا اسی میں دفن کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر پہلے بنی ہو اور اس کے اوپر عمارت بعد میں تعمیر کی گئی ہو۔ اب جو کچھ بھی تعمیر ہے اس کے اوپر وہ درحقیقت حضرت عائشہ کے حجرے کی تعمیر ہے، لہٰذا وہ
گنبد خضرا وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی تعمیر ہے. نہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قبر پہلے موجود تھی اور قبر کے اوپر قبہ بنایا گیا, قبر کے اوپر عمارت بنائی گئی. عمارت تو پہلے سے تھی لیکن اسی عمارت کے اندر ترمیم اضافہ ہوتا رہتا ہے, تو اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ گنبد بنا دیا گیا اس کے اوپر. تو اس واسطے اس کو اس ممانعات میں داخل نہیں کیا. اور کسی نے کہا ہے کہ اس میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نجدی علماء کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا. مناظرہ گنبد خضرا کے بارے میں نہیں ہوا تھا, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا غلبہ ہوا تو وہاں اس وقت لوگ جو ہیں قبے بہت سارے بنے ہوئے تھے بقیع کے اندر. زینت البقیع کی قبروں پر قبے بنے ہوئے تھے, وہ انہوں نے گرائے, مسمار کیے. تو قبے مسمار کرنے کی حد تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے قبروں کو بھی مسمار کیا, یعنی قبروں کو بالکل زمین کے برابر کر دیا. اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا کر, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بدعات اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے, یعنی مشرکانہ حرکات کرتے تھے, یعنی قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے. تو قبروں کو جو سجدے کرنے والے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ کافر ہیں, مشرک ہیں. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مناظرہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی تھی ملک عبدالعزیز کے زمانے میں. انہوں نے حج کے موقع پر علماء کا اجتماع ہوتا تھا, تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی عالم سے کہا جاتا کہ آپ بھی کچھ بات کریں. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ہوئے تھے, تو ان کو بھی دعوت دی گئی, ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی کچھ کہیں. تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ جو ہمارے علماء دیوبند اور علماء نجد کے درمیان جو مسائل مختلف بھی ہیں ان کے اوپر بات کریں. چنانچہ انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی. ایک تو یہ بات کہ یہ جو قبریں ڈھائی گئی ہیں, مسمار کی گئی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل زمین کے برابر کر دیا جائے, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور دوسرے صحابہ کرام کی وہ ایک بالش کے بقدر اونچی ہوتی تھی. تو آپ نے یہ وہ حدیثیں سنائی جن میں قبر کا ایک بالش اونچا ہونا جس سے ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بالکل اس کو برابر کر دیا جائے زمین سے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرے یہ جو لوگ قبروں پر سجدے کرتے تھے تو وہ عمل تو ان کا بالکل بہت سخت گناہ اور حرام ہے, لیکن فرمایا کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا, اس واسطے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو کسی بھی امت میں جائز نہ ہوتا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا, یعنی ان کے سارے بھائی اور والدین جو ہیں ان کے آگے سجدے میں گر گئے تھے. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے. یہ دونوں سجدے جو تھے تعظیمی سجدے تھے, اور تعظیمی سجدے شرک کے اندر داخل نہیں ہوتے. اگر شرک ہوتا تو پھر نہ آدم علیہ السلام کو کرانا جائز ہوتا, درست ہوتا, نہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہوتا. تو کیونکہ شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا, لہٰذا اس کو شرک کہنا غلط ہے. البتہ گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے, اور اس کو روکنا چاہیے. اس طرح کے مسائل پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے مفصل تقریر فرمائی تھی علماء نجد کی موجودگی. یہ ہے. چلیے یہ جو بجائے تعزیت کے بارے میں بتایا ہے, ابھی تعزیت کرنے والے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے کسی آدمی کو. تعزیت والے دروازے پہ کھڑے ہو کے تعزیت تو نہیں کریں گے, ظاہر بات ہے. تو ایک صورت کی بن جاتی ہے جب کوئی آتا ہے تو اس طرح ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے, کوئی آتا ہے تعزیت کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے, اس طرح پھر اسے وہ لازم. بس وہ میں یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ کسی خاص طریقے کی ضرورت نہیں ہے اہتمام کی. تو بھائی آدمی آئے گا تو جب بھی کوئی آدمی آئے گا تو ہاتھ اٹھائے گا ضرور, بلکہ تعزیت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آدمی آئے گا, وہ آپ سے کچھ تسلی کے کلمات کہے گا, بات ختم ہو گئی. اب ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ دعا بھی کی جائے. اب یہ جو جس طرح کا طریقہ چل پڑا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک مصنوعی سے کار رہا ہے کہ آدمی آئے ہوئے دعا کو اور پھر ہاتھ اٹھا دیے, پھر دوسرا آ گیا دوسرے دعا کو,
کوئی آ کے بیٹھ کر بات کریں، کچھ تعزیت کی تسلی کی بات کریں، یہ تو صحیح ہے، لیکن ہر مرتبہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد چند سیکنڈ کے بعد دوسرا آدمی آ رہا ہے، اس پر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ صحیح ہے۔ تقسیم کے بعد جو ہے وہ دعا کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ حضور سے ثابت ہے، تو یہ اجماعی صورت میں ثابت ہے یا انفرادی؟ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مقبول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب یہ کہ ظاہر ہے اس وقت اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ بھی دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، ظاہر نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ انفرادی کر سکتے ہیں لیکن اجتماعی نہیں کر سکتے؟ دونوں کر سکتے ہیں، دعا انفرادی بھی اجتماعی جائز دونوں، لیکن یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر تسکین کو نامکمل سمجھا جائے یا واجب سمجھا جائے۔ جی بھی فرمایا جنازہ کے بعد دعا، جنازہ خود بھی دعا ہے تو بریلی اس پر اعتراض کرتے ہیں صلاۃ مکتوبہ وہ بھی تو دعا ہوتی ہے، اس میں صلاۃ مکتوبہ فرائض ہے ان میں تو دعا ہوتی ہے، لہٰذا ان کے بعد بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ صلاۃ مکتوبہ جو ہے وہ پوری کی پوری دعا نہیں، صرف دعا کے لیے متمحض نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا دعا کا بھی ہے، باقی سارا جو ہے مختلف عبادتیں ہیں، اس میں تسبیح ہے، تحمید ہے اور بہت ساری سجدے ہیں، رکوع ہیں، وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ غیر دعا کا ہے اور تھوڑا سا حصہ ہے دعا کا، لہٰذا اگر بعد میں کر لے تو کوئی مذاکرہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیے۔ اور بخلاف جنازے سے کہ اول تو وہ ساری دعا، ساری شروع سے آخر تک ساری دعا ہی دعا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں دعا کرنا ثابت ہے۔ سوال ہے جی سر، یہ حتیٰ یسمع قرآن عالم والی حدیث حضرت جلد ثانی میں گزری تھی، وہاں استاد محترم نے کچھ بات بھی فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ کیا چیز؟ سماع موتا کے مسئلے کے بارے میں، ہاں تو یہ فرمایا تھا کہ کتاب الجنائز میں تفصیل سے بحث آئے گی۔ آئے گا جب آئے گی تو حدیث گزر چکی اگر اس بارے ہاں میں نہیں گزری، چلو آگے۔ ہاں خودکش حملے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا اب چلو آگے پڑھو پڑھو گا۔ باب اذا اسلم السبي فمات هل يصلى عليه وهل يورد على السبي الاسلام؟ وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتاده رحمهم الله تعالى اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس مع امه من المستضعفين ولم يكن مع ابيه على دين قومه، وقال الاسلام يعلو ولا يعلى۔ اس میں بتانا چاہتے ہیں جب بچہ اگر اسلام لے آئے نابالغ تو نماز جنازہ کے اعتبار سے اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، چنانچہ اگر اسلام لانے کے بعد انتقال کر جائے تو کیا اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی؟ مطلب تو پڑھی جائے گی۔ اور کیا بچے پر بھی اسلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو بتلانا چاہتے ہیں کہ بچہ اگرچہ غیر مکلف ہوتا ہے لیکن اس کو اسلام پیش کرنا، اس کے اوپر اس سے اسلام کا مطالبہ کرنا یہ جائز ہے۔ اور حسن اور ابراہیم اور قتادہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ اذا اسلم احدہما، اگر بچے کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے فالولد مع المسلم، تو بچہ جو ہے اس کو مسلمان کے ساتھ سمجھا جائے گا، یعنی مسلمان کے تابع سمجھا جائے گا۔ الولد یتبع خیر الابوین دینا، یہ قاعدہ ہے کہ دونوں ماں باپ میں سے جو دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو بچہ اس کے تابع سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ماں مسلمان ہے تو بچہ ماں کے تابع سمجھا جائے گا، باپ مسلمان ہے تو باپ کے تابع سمجھا جائے گا۔ وکان ابن عباس رضی اللہ عنہ مع امہ من المستضعفین، اور دلیل میں بات پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت حال تھی کہ ان کی والدہ تو مسلمان ہو گئی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عباس بہت دیر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عباس اپنے والدہ کے ساتھ مستضعفین میں شمار ہو گئے۔ مستضعفین وہ حضرات جن کو مسلمان ہونے کی بنا پر کفار نے اپنے ظلم و ستم کا شکار بنایا ہوا تھا۔ ولم یکن مع ابیہ علی دین قوم، اور وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں سمجھے جا رہے تھے اپنے قوم کے دین کے مطابق۔ ان کے والد اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور اپنے قوم کے دین پر تھے، لیکن عبداللہ بن عباس کو مسلمان ہی سمجھا گیا۔ وقال الاسلام یعلو ولا یعلی،
اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اسلام بالا رہتا ہے، دوسرا اس کے اوپر بالا نہیں ہوتا۔ تو جب ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اس کا اسلام جو ہے وہ بالا ہوگا اور بچہ جو ہے وہ اس کے تابع ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنه اخبره ان عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن سيار حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أتم بني مغالة، وقد قارب ابن سيار الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن سيار أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن سيار فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن سيار للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله. فقال له ما ذكر؟ قال ابن سيار يأتيني صادق وكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك حديئا. فقال ابن سيار هو الدخل. فقال اخشى فلن تعدو قدرك. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن قاب إلى النهر التي فيها ابن سيار وهو يقتل أن يسمع من ابن سيار شيئا قبل أن يراه ابن سيار. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في كتيبة له فيها رمزة أو قال زمرة. فرأت ابن سيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت ابن سيار يا صاحب وهو اسم ابن سيار هذا محمد. فصار ابن سيار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال صاحب زمزمة فرفته. وقال إسحاق الكلبي وعكيل رمرمة. وقال مامر رمزة. یہ واقعہ ہے ابن سیاد کا، اور یہ ابن سیاد جو تھا ایک لڑکا تھا جو پیدا ہوا تھا یہودیوں میں، اور اس کی کچھ علامات اس میں ایسی تھیں جن سے صبح ہوتا تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں، یعنی یقین نہیں تھا لیکن کچھ علامات ایسی پائی جاتی تھی کہ جس سے اس کے دجال ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ اور شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ ہوا کہ شاید یہ دجال یہی ہو، اس لیے آپ اس کے حالات کی تحقیق کے لیے جو مرتبہ تشریف لے گئے اس کے واقعے یہاں پر بیان ہوئے۔ تو اس میں پہلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے فی رحط، صحابہ کرام کے گروہ کے ساتھ، فی قبل ابن سیاد کی طرف، حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان عند أتم بنی مغالہ، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا بنو مغالہ کے محلات کے پاس۔ أتم کہتے ہیں قلعہ یا محل، تو بنو مغالہ کے کوئی قلعے تھے یا محل تھے، تو ان کے پاس وہ کھیل رہا تھا۔ وقت قاربت سیاد الحلم، اس وقت ابن سیاد جو ہے وہ بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا، نابالغ تھا لیکن بلوغ کے قریب تھا۔ فلم یشعر حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو وہ کچھ اس کو حضور کے آنے کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ ابن سیاد سے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ؟ فنظر الیہ ابن سیاد، تو ابن سیاد نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ فقال ابن سیاد النبی، پھر ابن سیاد نے حضور سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، اپنے بارے میں۔ فنظر فقال فرفضہ، آپ نے انکار فرمایا، چھوڑ دیا اس کو، اور فرمایا کہ آمنت باللہ وبرسولہ،
میں اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ فقال له ماذا ترى، حضور نے پوچھا کہ بھائی تم کیا دیکھتے ہو؟ یعنی یہ خبریں مشہور ہو رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی آتا ہے جو اس کو مختلف قسم کی خبریں بتاتا ہے آ کر۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو، یہ کون آتا ہے تمہارے پاس تمہیں جو خبریں امرے لے کر؟ قال تو سیاد یاتین صادق وکاذب، تو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا جھوٹا سچا آدمی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے، یعنی بعض اوقات سچی بات بتا دیتا ہے، بعض اوقات جھوٹی بات بتا دیتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلط علیک الامر، جس پر معاملہ جو ہے وہ مخلوط کر دیا گیا، یعنی کبھی تجھے خبریں پہنچ جاتی ہیں اور کبھی جھوٹ پہنچ جاتی ہیں۔ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد قبحت لك قبیحا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ایک چیز چھپا کر رکھی ہے۔ خبا یخبو کے لفظ معنی ہوتے ہیں چھپانا، اور خبی اسی کا اسم مفعول ہے، چھپائی ہوئی چیز۔ مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی دوسرے سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، تم بتاؤ وہ کیا ہے، یہ مطلب ہے خبا کے لفظ کا خبی ہے، میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو فقالت الصیاد، ابن سیاد نے کہا ہوا دکھ، وہ دکھ ہے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا ابو آیت کریمہ کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، سمجھے نا؟ تو اب وہ یہ جو کچھ ہٹا رہا ہے اس کے ہاتھ لگا ہوا تھا، تو اس کو اور تو کچھ ملا نہیں، لیکن دکھ کا جو لفظ ہے دخان میں سے وہ اس کے ہاتھ لگ گیا کسی طرح، تو اس نے وہ اس کو بتا دیا کہ یہ دکھ ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا کہ اخسأ فلن تعدو قدر، تو ذلیل ہو کیونکہ اپنے قدر سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی تیرے پاس جو آتے ہیں وہ شیاطین آتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ پوری بات تو ان کے علم میں آتی نہیں، لیکن آدھی تہائی کوئی بات کہیں سے لے اٹھتے ہیں تو وہ آ کر تجھے بتا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ تیری کوئی حقیقت نہیں، سمجھ گیا نا؟ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، وہ تو ہر وقت جاری رہتے تھے کہ راہ میں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان یکن ہوا فلن تسلط علیہ، اگر یہ وہی ہے، وہی ہونے کا معنی دجال ہے، تو تم کو مسلط نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر، کیونکہ مقدر یہ ہے کہ دجال جب آئے گا تو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ہوا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے فلا خیر لک فی قتلہ، تو تمہیں اس کے قتل میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا میں سے ہے، اور یہودی جو ہے وہ اہل ذمہ ہے، اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گیا نا؟ ایک واقعہ تو ابن سیاد کا حضور کے ساتھ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سالم کہتے ہیں سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ، جہاں جو لانے کا منشا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام پیش کیا اس کو، یہ کہہ کر کہ اشہد انی رسول اللہ، تو معلوم ہے حالانکہ وہ نابالغ تھا تو نابالغ بچے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ آگے دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر ہی کی کہ یقول ثم انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب، ایک واقعہ تجھے پیش آیا تھا، ایک اور مرتبہ آپ تشریف لے گئے حضرت ابی بن کعب کے ساتھ الی النخل التی فیہا ابن سیاد، اس نخلستان میں تشریف لے گئے جس میں سے ابن سیاد رہا کرتا تھا۔ وَهُوَ يَقْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ سَيَّادٍ شَيْئًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر سننا چاہتے تھے ابن سیاد سے کچھ۔ خطرہ یقتلو کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی سے چھپ کر اس کی کوئی بات معلوم کرنا، سمجھے نا؟ خطرہ یقتلو کے معنی کیا ہوئے؟ جو خود آدمی چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا اور دوسرے کی بات سننا چاہتا ہے چھپ کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چھپ کر یہ چاہتے تھے کہ ابن سیاد سے کوئی بات سنیں قبل ان جواب ابن سیاد، قبل اس کے کہ وہ حضور کو دیکھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع فی قطیفۃ، تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا تھا ایک چادر میں، لہو فیہا رمزۃ او زمرۃ، رازو کو شک ہے کیا لفظ ہے کہا تھا کہ وہ اس میں اس کے کچھ منمناہٹ کی آواز آ رہی ہے، بڑبڑا رہا تھا. یہ روایت میں الفاظ مختلف آتے ہیں، رمزم، زمرہ اور زمزمہ، رمرمہ، یہ سب متقارب الفاظ ہیں، معنی سب کے ہے کوئی ایسی آواز جو آدمی کا جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں بڑبڑاہٹ، کہ وہ بڑبڑا رہا تھا کچھ اسی اب چادر میں لیٹا ہوا. فرحت ام بن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابن سیاد کی ماں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. وہ یتقی بجذوع النخل، جبکہ آپ چھپ رہے تھے کھجور کے شاکیروں میں، اس کو دیکھ لیا اس نے ماں نے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. فقالت ابن سیاد، تو اس نے آواز دے کر ابن سیاد سے کہا کہ یا صافی، صافی اس کا نام تھا، وہ اسم ابن سیاد، ہاذا محمد، کہ یہ محمد آ گئے ہیں سرور. فصار ابن سیاد، تو ابن سیاد جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیٹا ہوا باتیں کر رہا تھا نا، کسی سے پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، تو لیکن جب اس کو ماں نے کہہ دیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ کھڑا ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ لو ترکتہ بینا، اگر یہ والدہ، اس کی والدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتی اور اطلاع نہ دیتی تو یہ اپنی بات واضح کر دیتا، یعنی جو باتیں کر رہا تھا تو اس سے اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ ہے کیا حقیقت ہے. جو باتیں کر رہا تھا نا، بڑبڑا رہا تھا، تو وہ ہم سن لیتے اور اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد کوئی گاہن آتے ہیں یا جن آتے ہیں یا شیطان آتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے. سمجھ گیا بھائی؟ جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند راسه فقال له اسلم، فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اتي ابا القاسم، فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. یہ فرماتے ہیں کہ انس کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، وہ بیمار ہو گیا، تو آپ تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے. فقعد عند القاسم، اور اس کے سر کے پاس بیٹھے. فقال له اسلم، اور فرمایا اس سے کہ تم اسلام لے آؤ. یہ بچہ تھا، اس کو اسلام پیش کیا. فنظر الى ابيه وهو عنده، تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے باپ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقال اطع ابا القاسم، تو اس باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، بات مان لو. اپنے بیٹے سے کہا. فاسلم، چنانچہ وہ اسلام لے آیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وهو یقول، آپ اس کا نکلے تو یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اس کو جہنم سے نجات دی اسلام لانے سے. تو اس سے پتہ چلا کہ بچے کے اوپر بھی اسلام پیش کیا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت انا وامي من المستضعفين، انا من الولدان وامي من النساء. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ رحیم اللہ. جی. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وان كان لحية
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. يدعي أبواه الإسلام وأبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارما صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سحت. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية. یہ ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا ہے پہلے کہ یصلی علی کل مولود متوفی، جو بچہ بھی پیدا ہو کر انتقال کر گیا ہو اس پر نماز پڑھی جائے گی. وإن كان لغیر، اگرچہ وہ بچہ جو ہے وہ زنا سے پیدا ہوا ہو. من اجل انه ولد على فطرة الاسلام، کیونکہ وہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا. یدعی ابواه الاسلام، اس کے والدین یا تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یا کم از کم ابوہ خاص طور پر باپ. وَإِنْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، اگرچہ ماں جو ہے وہ مسلمان نہ ہو. اذا استحل صارخا، نماز پڑھی جائے گی بشرطے کہ اس نے آواز نکالی ہو چیختے ہوئے، یعنی پیدا ہونے کے بعد اس نے آواز نکالی ہو، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا. صلی علیہ ولا یصلی علی من لا یستحل، اور جو بچہ کی آواز نہ نکالے تو اس کے اوپر نماز نہیں پڑھی جائے گی. من اجل انہ سقط، اس واسطے کہ وہ گرا ہوا بچہ ہے، یعنی مردہ بچہ ہے، مردہ پیدا ہوا تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث، پھر امام زہری نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا يولد على الفطرة، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پر. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تو اب اس کے والدین جو ہے وہ یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی والدین کے اثر سے پھر بعد میں وہ ان مذہبوں کا قائل ہو جاتا ہے، ورنہ اصلاً پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چوپائے کا، مکمل سلیم الاعضاء. هل تحسون فيها من جرحا، کیا تم اس میں احساس کرتے ہو کہ کوئی جو ہے کن کٹا ہو یا ناک کٹا ہوا ہو؟ جدعا اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو یا ناک کٹی ہوئی ہو. تو شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے چوپائے سے تو نہ اس کے تمام اعضاء سے ہی سالم ہوتے ہیں، جماعت سے مانا جس کے سارے اعضاء ہوں. لیکن بعد میں بعض اوقات کسی حادثے کی وجہ سے اس کی ناک کٹ جاتی ہے یا اس کا کان کٹ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ماحول کے اثر سے یہودی نصرانی یا مجوسی بن جاتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. یہ سمجھ لینا کہ تنتجو جو ہے یہ ہمیشہ مجهول استعمال ہوتا ہے. تنتجو نوتی جتل بہیمہ، یعنی اس جہاں بچہ پیدا ہو. جی. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله به ما كان للنبي الآية. یہ حضرت سعید بن مسیب اپنے والد یعنی حضرت مسیب بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. ان کے پاس ابا جہل بن ہشام تو وہاں پایا کہ ابو جہل بن ہشام بھی بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا اے عمی قل لا الہ الا اللہ. آخری وقت تھا تو آپ نے تلقین فرمائی کہ جان آپ یہ کہہ دیجیے کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. ایک ایسا کلمہ کہہ دیجیے کہ جس کے ذریعے میں گواہی دوں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس. فقال ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں شیطان جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب. تو ابو طالب کیا تم اعراض کرو گے عبد المطلب کے دین سے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض علیہ. آپ مسلسل پیشکش کرتے رہے لا الہ الا اللہ کہنے کی. وہ یعودان تلک المقام اور وہ دونوں جو ہیں وہی بات دہراتے رہے کہ تم عبد المطلب کے دین سے کیوں ہٹتے ہو. حتیٰ قال ابو طالب آخر ما کلمہم بھی یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری بات جو کہی ان سے گفتگو کی وہی سے وہ علی ملت عبد المطلب تو میں عبد المطلب کے دین پر. وابى ان يقول لا اله الا الله اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اما واللہ لاستغفرن لک میں آپ کے لیے استغفار کروں گا ما لم انہ عنہ جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے. فانزل اللہ تعالیٰ فیہ اسی میں آیت کریمہ وآخر نبی یعنی تم استغفر المشرکین. ٹھیک ہے نا. جو بعد میں آپ کو منع کر دیا گیا لہٰذا پھر آپ نے استغفار نہیں کرنا. جی باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال أنزوه يا غلام فإنما يذله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يتب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبري وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور. اس بات میں کئی مسئلے بیان کیے ہیں امام بخاری نے. ایک یہ کہ قبر پر ساخ گاڑنا اور یہ اس مسئلے کا ذکر پہلے کتاب الطہارت میں آ چکا ہے کہ آپ نے جو ساخ گاڑی تھی دو آدمیوں کی قبروں پر جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتفاقی طور پر آپ نے اس وقت گاڑ دی تو کوئی ابدی حکم نہیں ہے. بے شمار لوگ نے وفات پائی اور آپ نے ساخ نہیں گاڑی تو اس واسطے کوئی یہ باقاعدہ سنت نہیں ہے. اب اس کو بھی کوئی شخص اس کا گفتہ کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے. سمجھے نا. یہی حکم ہے. البتہ فرماتے ہیں وہ اوصى بريدة الأسلمي رضی اللہ عنہ ان يجعل في قبره جریدہ. حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اس کے قبر میں دو شاخیں گاڑ دی جائیں. وہی حدیث ان کو پہنچی ہوگی نا کہ آپ نے شاخ گاڑی تھی اس کی وجہ سے حضرت بریدہ نے بھی وصیت کی
لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں سے بس حضرت برائدہ ہی کا ثابت ہے تو انہوں نے وصیت کی اور کسی نے ایسا نہیں کیا. تو میرے والد والد نے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے. ساری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب کاٹی آپ نے اور سارے صحابہ کرام میں سے حضرت برائدہ نے چاک کاٹنے کی وصیت کی تو اب اس کو ایک سنت مسلوکہ بنا لینا یہ مناسب نہیں. البتہ کوئی اس کا دکا کر کے کبھی کوئی کاٹ بھی لے تو اس کو مناسب نہیں کرنی چاہیے. ورأى ابن عمر رضی اللہ عنہ بسطاطا علی قبر عبد الرحمن. عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ ایک بڑا سا خیمہ لگایا گیا ہے حضرت عبد الرحمن بن بکر کی قبر پر. فقال تو آپ نے فرمایا کہ انزعه یا غلام ارے لڑکے اس کو ہٹا دو اس خیمے کو. فإنما يضله عمل کیونکہ عبد الرحمن بن بکر کو جو سایہ کرنے والی چیز اصل وہ کیا ہے اس کا عمل ہے. لہٰذا یہ خودسات اور یہ بڑا خیمہ لگانے سے کچھ حاصل ہے. ارے سمجھ گئے. وقال خارجۃ بن زید رأیتنی ونحن شبان فی زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يصب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ قبروں کو پھلانگ کر جانا بھی جائز ہے. قبر کو پھلانگ کر اگر کوئی جائے یہ بھی جائز ہے. اور اس میں خارجہ بن زید کا یہ مقولہ نقل کیا ہے. خارجہ بن زید تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم جوان تھے نوجوان تھے اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو تھی اس کے اوپر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے کہ کون ہے جو اس کو چھلانگ مار کر عبور کر لے. تو جو شخص حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ مار کر عبور کر لیتا تھا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھی چھلانگ لگانے والا ہے. سمجھے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ رأیتنی میں نے اپنے آپ کو دیکھا ونحن شبان جبکہ ہم نوجوان تھے حضرت عثمان کے زمانے میں. وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً اور ہم میں سب سے زیادہ چھلانگ لگانے والا وہ سمجھا جاتا تھا کہ الذی یصب قبر عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون الزامی کی قبر کو چھلانگ لگا کر پار کر لے حتیٰ یجاوزہ یہاں تک کہ اس سے متجاوز ہو جائے. اب اس میں اشکال پیدا ہوا ہے لوگوں کو کہ جو مسنون مقدار ہے قبر کی وہ تو ایک بالش ہے تو ایک بالش سے چھلانگ لگانا کیا مشکل. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن مظعون کی قبر جو ہے بہت اونچی تھی. اتنی اونچی تھی کہ اس کے اوپر چھلانگ لگانا دشوار سمجھا جاتا تھا اور سب سے بہادر اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جو اس کو چھلانگ لگا کر عبور کر لے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مسنون مقدار ایک بالش کی ہے تو اتنی اونچی قبر کیسے ہوگی. بعض رات اس کی مختلف توجیہات کی ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبر جو ہے کسی ڈھانگ کے کنارے واقع ہو. یعنی قبر تو ایک ہی بالش ہے لیکن یہاں سے ایک بالش ہے اس کے بعد تو نیچے کو ڈھال ہے نشیب ہے. سمجھے نا. اب نشیب سے کوئی سب چھلانگ لگاتا تھا اس کو تو قبر تو اونچی نہیں تھی لیکن جب نشیب سے چھلانگ لگا رہا ہے تو بہت اونچا ہو گیا معاملہ. اس واسطے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اونچی چھلانگ لگائی. لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں علامہ مولانا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سارا اشکال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اونچائی میں چھلانگ لگاتے ہیں حالانکہ لمبائی میں لگاتے تھے. جس کو ایک تو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آج کل ہائی جمپ اور ایک ہوتی ہے لانگ جمپ لمبی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہائی جمپ نہیں تھی بلکہ لانگ جمپ تھی. یعنی یہ کہ وہ قبر لمبی تھی تو قبر لمبائی میں جس کو وہ چھلانگ لگا لیتا تھا تو وہ اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. تو اس صورت میں قبر کا اونچا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قبر اتنی تھی ایک بالش کے برابر لیکن لمبی زیادہ تھی اس واسطے اس کو چھلانگ لگا لیتے. اب حضرت امام بخاری یہاں پر اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ چھلانگ لگانے میں کوئی
قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کرتے تھے خارجہ ابن زید، اور یہ فقہائے مدینہ میں تھے، سمجھے نا، فقہائے مدینہ میں تھے خارجہ ابن زید، تو جو کسی نے ان کو روکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ چھلانگ لگانے کی گنجائش ہے۔ وقال عثمان بن حکیم، عثمان بن حکیم کہتے ہیں کہ اخذ بیدی خارجہ، یہ خارجہ بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، فحدثنی علی قبر، تو مجھے قبر پر بٹھا دیا۔ واخبرنی عمی یزید بن ثابت، اور اپنے چچا یزید بن ثابت سے یہ نقل کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انما کرہ ذلک لمن احدث، کہ قبر پر بیٹھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جو اس میں حدث لاحق کرے بیٹھ کر، تو یہ تو ہے ناجائز، لیکن اگر حدث لاحق نہ کرے ویسے ہی بیٹھ گیا تو جائز، اور اس کی وجہ سے حضرت خارجہ بن زید نے مجھے قبر پر بٹھایا۔ اور نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بھی قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس میں حنفیہ کا کہنا یہ ہے، گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اعوذ باللہ کوئی شخص قبر میں بیٹھ کر حدث لاحق کرے وہ تو ہے ناجائز مکروہ تحریمی، لیکن اس کے بغیر اگر بیٹھے تو مکروہ تحریمی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ قبر کی حرمت کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر نہ بیٹھے، تو اگر بیٹھ رہا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور حدث لاحق کر رہا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ جی وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم خرج في كل قبر واحده، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله. يخرجون من الاجداث القبور بعثرت اسيرت، بعثرت حوضي جعلت اسفله اعلاه الإيفاق الإسراف. وقرأ الأعمش إلى نسب يوصلون إلى شيء منسوب يستبقون إليه والنسب واحد والنسب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وعنهم قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله ومعه مخشرة فنكس فجعل ينكت بمخشرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قاتل النفس. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بهدم نار جهنم. وبه قال وقال پہلا جملہ
مسئلہ اس میں یہ ہے کہ من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر حلف کرے اور جھوٹا کرے جان بوجھ کر، تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا۔ معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے تو میں نے اگر فلاں کام کیا تو میں یہودی، میں نے اگر فلاں کام کیا تو میں نصرانی یا مجوسی، یہ معنی ہے حلف بملت غیر الاسلام۔ تو اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو کہتے وہ فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا۔ تو اس کا ظاہر مطلب یہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے مثلا کہ میں نے اگر فلاں کام کیا ہو تو میں نے نصرانی اعوذ باللہ، اور نہیں کیا اس نے وہ کام، نہیں کیا وہ کام، جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کیا سمجھا جائے، نصرانی سمجھا جائے، عیسائی سمجھا جائے، کفر مرتد سمجھا جائے۔ لیکن عام حالات میں فتویٰ اس کے اوپر کفر کا دیا نہیں جاتا ہے، تو بہت خطرناک بات اور گناہ کا کام ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کے اوپر فتویٰ کفر کا نہیں دیا۔ تو پھر حدیث کی کیا توجیہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ صحیح توجیہ میرے نزدیک یہ ہے واللہ اعلم کہ حضور نے فرمایا جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ کیا معنی کہ جب اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور قصد کر کے کہہ رہا ہوں، جو کوئی کہہ رہا ہوں، تو گویا وہ راضی ہے کائے پر، نصرانی ہونے پر اور یہودی ہونے پر یا مجوسی ہونے پر۔ تو جو شخص اب رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو نصرانی کہے یا یہودی کہے یا مجوسی کہے جان بوجھ کر رضامندی کے ساتھ، تو باقی وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعی وہ نصرانی ہو جائے بلکہ محض قسم کھانا مقصود تھا، تو اس صورت میں ہے تو بہت گناہ، لیکن اس کے اوپر کفر کا عائد نہیں۔ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ، جو شخص اپنے آپ کو قتل کر لے کسی لوہے سے تو عذب بہا فی نار جہنم، تو اسی لوہے سے اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو آگے پھر اسی معنی کی دوسری حدیث نقل کی ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حدثنا جندب فی ھذا المسجد، حضرت جندب نے اسی مسجد میں ہمیں حدیث سنائی، فما نسینا، بھولے نہیں ہم، وما نخاف ان یکذب جندب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ جندب کو جھوٹ بولا ہو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے یہ حدیث سنایا حضرت جندب نے کہ کان برجل جراح، یہ شخص تھا جس کو کچھ زخم لگ گئے تھے، فقتل نفسہ، اس نے زخموں کی تکلیف سے عاجز آ کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ فقال اللہ، تو بادشاہ نے فرمایا کہ بدرنی عبدی بنفسی، تو میرے بندے نے مجھ سے جلدی کی اپنی جان ختم کرنے میں، حرمت علیہ الجنہ، چنانچہ میں نے جنت کے اوپر حرام کر۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ خودکشی کی حرمت پر دلالت کر رہی ہیں کہ خودکشی جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے، یعنی یہاں سے مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو آج کل ایک مسئلہ چل پڑا ہے جس کو کہتے ہیں رحم کھا کر مار ڈالنا، انگریزی میں کہتے ہیں مرسی کلنگ، یعنی کسی کے اوپر ترس کھا کر اس کو مار ڈالنا۔ یعنی ایک جاندار ہے وہ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے جس میں کہ اس کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، تو بعض ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کو آسانی سے موت دے دی جائے،
کوئی انجیکشن ایسا لگا دیں جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، تاکہ یہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے یہ اٹھانے کی زیادہ دیر اس کو ضرورت نہ پڑے۔ تو اس کی یعنی آج کل بعض لوگ اس کی حمایت میں دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو موت ہم اس کو دے رہے ہیں تو یہ موت کسی اس کو ظلمن نہیں دے رہے، بلکہ یہ اس کے اوپر ترس کھا کر کہ اگر زندہ رہے گا تو بیچارہ تکلیف اٹھاتا رہے گا، زیادہ جلدی سے جلدی اس کو ختم کر دیں۔ بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس واسطے کہ تمہیں کیا پتا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے پتہ نہیں اس کے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور جو لمحات زندگی کے میسر ہیں اس سے پتہ نہیں وہ اس کی توبہ کر لے تو اپنی ساری زندگی کی گناہ معاف کرا لے، اور کیا پتا کہ تکلیف ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ تکلیف اس کی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے۔ تو یہ کہنا کہ بس اب اس کا کوئی اور راستہ نہیں اس وجہ سے اس کو مار ڈالو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہ صاحب جو تھے ان کو زخموں کی تکلیف بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زخموں کی تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تھا۔ تو آپ نے اس کے اوپر بھی بڑی ارشاد فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ مرد کی کلنگ بھی اسی طرح جائز ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ البتہ یہ جو آج کل خودکش حملوں کا سلسلہ چل پڑا ہے تو اس کے بارے میں علماء اثر کی دو رائے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو جائز قرار دیا ہے جہاد کے ایک حصے کے طور پر، کہ جہاد کے دوران اگر ضرورت پیش آ جائے دشمن کو زخم پہنچانے کے لیے خودکش حملے کی، تو بعض علماء اثر نے اس کی اجازت دی ہے، جو کہا ہے کہ یہ خودکشی کی حرمت میں داخل نہیں کیونکہ یہ جہاد کی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے۔ سمجھے بھائیو؟ اب دوسرے حضرات اس میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی خودکشی کے اندر داخل ہے۔ یہ دوسرے بعض حضرات کا موقف یہ ہے۔ مجھے ابھی تک شرح صدر کے ساتھ خودکش حملے کے جواز کی کوئی واضح دلیل نہیں، سمجھے نا؟ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں دلیل کے طور پر ان سب میں صورتحال یہ ہے کہ حملہ کرنے والے کا اصل نشانہ دشمن ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اس حملے کے جواب میں دشمن مجھے مار ڈالے گا، لیکن اس کو جو موت آئے گی وہ دشمن کے مار ڈالنے سے آئے گی، مارنے سے آئے گی، خود اپنے عمل سے براہ راست نہیں آئے گی۔ جیسے مثال یہ دی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اکیلا آدمی ہے وہ پورے دشمن کے صف میں گھس گیا، اس کو بڑی بہادری بھی سمجھا جاتا تھا اور یہ پر بکثرت عمل بھی ہوتا تھا صاحب اور تعبیر کے زمانے۔ تو اب یہاں یقین ہے اس کو کہ میں جب اندر داخل ہوں گا تو صحیح دوں گا، تو وہ ایک طرح سے وہ خودکشی ہے، تو یہ خودکش حملہ ہی ہوا۔ لیکن میرے نزدیک دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جب گھستا ہے اندر تو اس کی نیت اپنے آپ کو مارنے کی نہیں ہوتی، نیت ہوتی ہے دشمن کو مارنے کی۔ اگرچہ اس بات کا تقریباً یقین جیسا ہوتا ہے کہ جب میں دشمن پر حملہ کروں گا، دشمن کو ماروں گا تو دشمن مجھے مار دے گا۔ ہلاکت جو واقع ہوگی وہ کس کے عمل سے ہوگی؟ دشمن کے عمل سے، نہ کہ اس آدمی کے عمل سے جو اس کو داخل ہوا، سمجھے؟ تو بخلاف خودکش حملے کے کہ یہاں پہلا نشانہ انسان اپنے آپ کو بناتا ہے اور اپنے واسطے سے دوسروں کو بناتا ہے، تو اس واسطے دونوں میں یہ فرق ہے۔ بات ہو گئی؟ جنگ یمامہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمہ کذاب ایک قلعے کے اندر بند تھا، مسلمہ کذاب کا لشکر، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے گوبیے میں رکھ کر پھینک دو اندر،
وہ کیا ہوتا ہے نا منجنیق میں رکھ کر مجھے اندر پھینک، تو ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا تھا۔ اب ظاہر یہی تھا کہ منجنیق میں رکھ کر پھینکنے سے ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا تھا کہ مجھے اس طرح پھینکو تاکہ میں وہاں جا کے دروازہ کھول دوں تمہارے لیے، اور کھولا انہوں نے۔ تو براہ راست مقصود اپنے آپ کو ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے ذریعے دروازہ کھولا۔ صرف ایک واقعہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ اس کے قریب ہو، وہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ اصحاب الاخدود کے واقعے میں جو وہ لڑکا تھا نا، اس کو جب پکڑ لیا بادشاہ نے تو اس کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہلاک نہیں ہوا۔ تو آخر میں خود اس نے کہا کہ یوں کرو میرے ساتھ کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کے نام پر جو اس کا خدا ہے غیر جیسا، اس کے نام پر میں یہ تیر چلاتا ہوں اور یہ تیر چلا کر مجھے مار دو تو میں مر جاؤں۔ چنانچہ اس نے تیر چلایا، اسی طریقے سے تو اس کا انتقال ہو، تو اس کی وجہ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں اس نے خود اپنی موت کا طریقہ بتایا کس طرح کرو، لیکن یہاں بھی طریقہ تو بتایا کہ مجھے مار دو، لیکن عمل دوسرے ہی نے کیا، تیر دوسرے ہی نے چلایا، خود اپنے عمل سے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی ایسی واضح دلیل جو خود کش حملے کے جواز پر دلالت کرتی ہو کم از کم مجھے ابھی تک نہیں ملی، سمجھے نا۔ اگرچہ جن حضرات نے باہر علماء کی ایک جماعت نے اس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو جن لوگوں نے جانصاروں نے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے یہ خود کش حملے کیے جائز مقامات پر جہاد کے دوران، تو انشاءاللہ امید یہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ان کو کوئی گناہ ہونے کے بجائے انشاءاللہ ان کو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، کوئی ہم سے مشورہ کرے تو میں مشورہ نہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس واسطے کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی واضح دلیل نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور البتہ یہ سارا کچھ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جہاں جہاد شرعی ہو، شرعی جہاد ہے، تو اس کے اندر یہ ساری بات ہے کہ بعض رات جواز کہتے ہیں، بعض میں جہاد میں توقف میں ہے، لیکن بہرحال یہ ساری گفتگو اس میں ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ واقعی شرپسندی میں ہے کہ جا کے اب خود حملے کو بھی ایک مذاق بنا لیا گیا ہے، کھیل بنا لیا گیا ہے، ذرا سی بات کے لیے اور خود کو حملہ کر دیا کسی ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے خاطر۔ تو اس کے جواز کا وہ راستہ ہے کہ کہیں دھماکہ کر دیا کسی جگہ پر، کہیں جو ہے وہ کسی جگہ پر بم باندھ کے گھس گئے وغیرہ وغیرہ، اس سے کوئی حاصل نہیں، نہ یہ جہاد ہے نہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، الٹا یہ فساد ہی فساد ہے۔ چلو وبه قال حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار. جو گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو قیامت کے دن وہ جہنم میں بھی گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو نیزہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ ہی مارتا رہے گا۔ جی جی کہ کوئی مسلمان اس طرح سے کہ دوسرے مسلمانوں کے راز پاس ہوں گے خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی مجاہد ہے یا کوئی اور مسلمان کہ اس سے کہ دوسرے مسلمانوں کے راز پاس ہوں گے، اس ڈر سے ایسے خودکشی کر لیتے نہیں، وہ جی راز خودکشی جائے گا، یہی ہوگا نا کہ لوگ تکلیف دیں گے اس کو،
لیکن اس کو بس صبر کرنے کی کوشش، صبر نہ بتائیں، لیکن خود کو جائے عام مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوگا جی، اس سے عام مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوگا اگر رات فاش ہو گئی. نہیں، رات فاش تو اس کے کہنے سے ہوگا نا بھائی، یہ کہے نہ بتائیں، اس کو جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے تو وہاں، لیکن خودکشی کرنے کی. جی گورنمنٹ کی طرف سے مجبور کیا جائے، سوال ہو گیا. چلو باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر غیر مسلم ہوتا ہے میرے بھائی. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا 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 أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. اچانک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، تو جو لوگ آس پاس تھے انہوں نے جنازے کے بارے میں کچھ خیر کی تعریف کی، یہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس طرح کے کلمات کہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے لوگوں کی جو بات سن کر فرمایا وجبت. پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، تو جو لوگوں نے اس کی برائی کی کہ آدمی اچھا نہیں تھا، منافق تھا وغیرہ وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت. عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ماں وجبت، یہ آپ کس چیز کے لیے فرما رہے ہیں کہ وجبت؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا جنازہ جو گزرا تھا اس پر تم نے تعریف کی تھی، اس کی بھلائی کی، تو فوجبت لہ الجنہ، تو اس سے جنت واجب ہو گئی. اور یہ دوسرا جنازہ جو گزرا اس کو میں تم نے برائی کی توصیف کی تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اور فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو. تو مانا یہ کہ جس آدمی کی عام طور سے لوگ تعریف کرتے ہوں، اس کی کو اچھا نیک سمجھتے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کو مغفرت ہوگی اور اس کو اجر ملے گا. اور جس شخص کی عام طور سے دل میں لوگوں سے برائی ہو اور اس کی برائی کرتے ہوں تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں بھی وہ مقبول ہے. اعوذ باللہ. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقارہ ہے کہ جب کسی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت بھی لوگوں، اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ
تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن سمجھ لینا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک علامت کے طور پر، اصل مدار جو ہے وہ اعمال پر ہے، لیکن علامت ہے یہ لوگوں کا اچھی تعریف کرنا. یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ اس کے واقعی اعمال اچھے تھے، لہٰذا امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی معافی ہوگی. جی سوال ہے، جی حضرت. یہ دونوں جگہ پر لفظ مرو لکھا ہوا ہے، را پر زبر ہے، حالانکہ قواعد کے اعتبار سے تو مرو ہونا چاہیے. کیا کیا یہ لفظ دونوں جگہ پر لکھا ہے مرو بے جنازہ، یہ مرو لکھا ہوا ہے، حالانکہ غلط لکھا ہے، غلط لکھا ہے بھائی. چلو. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا وإثنان قال وإثنان ثم لم نفهم عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرزق. وقوله سنعذبهم 2 ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله وحاق بآل فرعون الآية سوء العذاب يذبحون سوء العذاب النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. اس سے عذاب القبر کا اثبات کیا ہے دونوں حدیثوں سے، اور عذاب القبر کے اس بات پر بہت سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں. اور یہ جو لکھایا کہ قعد المؤمن فی قبرہ، تو مومن کو بٹھایا جاتا ہے قبر میں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عذاب قبر جو ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں بلکہ جسم پر بھی ہوتا ہے. جی قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ناس أن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعوا أمواتا قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يؤمنون. یہ فرمایا بھائی آپ پڑھ چکے ہیں حدیث کہ اہل قلیب کو جب آپ نے دفن کر دیا بدر کے اندر تو آپ نے ان سے خطاب کیا، وہ جو قریب کے اندر جو کفار ڈالے گئے تھے، تو وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تو تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے پا لیا جو وہ سچ تھا. تو کہنے والوں نے کہا کہ تدعوا امواتا، کہ آپ پکار رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں مردوں سے. قال ما انتم باسمع منهم،
تو فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ بھی سن رہے ہیں، ولیکن لا یجیبون، لیکن جواب نہیں دیتے۔ اگلے لیے پڑھ لو پہلے۔ عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق فقد قال الله إنك لا تسمع الموتى۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی یہ تعویل کی ہے جو یہاں اس روایت میں نقل کی گئی ہے کہ انما یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان سے خطاب کر کے اور خطاب بھی کیا پھر یہ بھی کہا کہ جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ اس سے کم یا نہیں سن رہے، تو اس سب کی تعبیر حضرت عائشہ نے یہ کی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ انہم لا یعلمون الآن ما کنتم تقولون، جب آج ان کو پتہ چل جائے گا تو جو میں کہا کرتا تھا وہ برحق تھا، سمجھے نا؟ تو وقت قال اللہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتى، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور دوسری جگہ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو اس سے عائشہ استدلال کر کے فرماتی تھی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور وہاں قریب کے موقع پر بھی مراد آپ کی یہ نہیں تھی کہ یہ سن رہے ہیں میری بات، بلکہ ان کا خطاب جو ہے یہ دراصل دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو آج ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو میں کہا کرتا تھا وہ بات برحق تھی۔ تو یہ مسئلہ اس وقت سے مختلف بھی چلا آتا ہے۔ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نہیں سنتے، اور اس میں فقہاء اور متکلمین کے بھی دونوں ہی قول رہے ہیں، اور کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے اور کوئی قطعی دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل ہیں، تعویل بھی ہے، لہذا دونوں میں سے کسی کو باطل محض نہیں کہتے۔ اور مسئلہ ہمارے محتاط بزرگوں نے جو معتدل بات اختیار کی ہے وہی زیادہ اقرب ثواب ہے، اور وہ یہ کہ اصل تو وہی ہے جو قرآن نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، اور وما انت بمسمع من فی القبور۔ البتہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں سنوا بھی دیتے ہیں، چنانچہ یہاں حضرت قریب کے موقع قریب بدر کے موقع پر ان کی تبدیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات۔ اور بعض ہر مردے کو کچھ چیزیں سنوائی جاتی ہیں، جیسے جو پیچھے گزرا ہے جو مردہ جو ہے وہ ان کے اپنے پہنچانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، لیسما قرآن علی۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں سنوا بھی دیتے ہیں، اور اس میں کوئی استعارہ کوئی استبعاد نہیں ہے، اور یہ آیت کریمہ کے خلاف بھی نہیں کہ نگر اکثر الموت اور اکثر المدعا، یہ ہے معتدل بات۔ اور مسئلہ کوئی ایسا ہے نہیں جس پر ایمان موقوف ہو، یا جس کا قبر میں حشر میں کئی سوال ہو کہ پہلے یہ بتاؤ کہ مردے سنتے نہیں ورنہ جنت میں داخل نہیں کریں گے، ایسا کہیں ہے نہیں۔ لہذا اس مسئلے کے اندر زیادہ کل کاؤ اور زیادہ بحث مباحثہ اور مناظرہ اور جدال، اور بلکہ جدال سے آگے قتال اور شقاق، اس کی کوئی گنجائش نہیں، بس اتنا سمجھے نا صاحب، اس سے آگے فضول بقدہ ہے۔ چلو یہ بعض لوگ تو جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ہم ان کی حیات کے ذکر ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حیات ان کو کہتے ہیں کہ عام کی طرح سنتے ہیں، عام لوگوں کی طرح، ان کا کیا حکم ہوا؟ بھائی یہاں تمہارے موتا کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی،
حیات انبیاء کی بات آئے گی جب خصوصیت تفصیل اگر آپ اجازت دیں. چلو وبه قال حدثنا کی بات خلاصہ یہ ہے. اور فضول اس سے زیادہ وقت ضائع کرنا اس واقعے میں بالکل لفظ بات ہے. بالحق سے اسلام المرء ترکو مالا یعنی. چلو. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة قال سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقالت نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق. وبه قال حدثنا عائشہ فرماتی ہیں ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی. جو اس وقت کی بات ہے جبکہ عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عذاب القبر بھی کوئی چیز ہے, عذاب القبر ہوتا ہے. ایک عورت آئی اور اس نے عذاب القبر کا ذکر کیا اور یہ کہا عائشہ نے گویا دعا کے طور پر کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر, کہ اللہ تمہیں پناہ میں رکھے قبر کے عذاب. تو قبر میں عذاب ہوتا ہے, یہ بات پہلے عائشہ کو معلوم نہیں تھی. فسألت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ ایک عورت آئی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی تو کیا واقعی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فقالت نعم عذاب القبر حق. یہ خالص ہی ہے سب جگہ. اگر خالص ہی صحیح ہے, یہاں پر نسخہ سب جگہ یہی ہے, تو مطلب یہ کہ سوال کرتے ہوئے عائشہ نے یہ بتایا کہ یہودیہ یوں کہہ رہی تھی کہ عذاب القبر برحق ہے. سمجھے نا؟ یعنی ظاہر سیاق یوں لگتا ہے نا, تو فقالت کی وجہ کیا ہو قالا, یعنی حضور نے جواب سنایا کہ ہاں عذاب القبر برحق ہے. لیکن نسخے میں کیا ہے قالت. تو مطلب کہ سوال کرتے ہوئے عائشہ نے جو فرمایا کہ وہ عورت یہودیہ یہ کہہ رہی تھی کہ عذاب القبر برحق ہے. اور یہ نسخہ اس لیے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نفی یا اس بات میں جواب نہیں دیا, کیونکہ اس وقت تک آپ کو بھی عذاب القبر کے بارے میں علم عطا نہیں کیا گیا. اس لیے آپ اس وقت خاموش سے رہے یا کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے واضح طور پر نفی ہو یا واضح طور پر اس بات ہو. لیکن عائشہ فرماتی ہے ہمارا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا حضور کو کہ صلی اللہ کرا کر آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو, مگر اس میں ضرور عذاب القبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں. صحیح ہمارے نسخوں میں کالا لکھا ہوا ہے بھائی, ہمارے نسخے میں فقالا لکھا ہوا. اچھا کون سا نسخہ ہے آپ کا؟ ایچ ایم سعید والا. اچھا, اور یہ کون سا ہے؟ ذرا پرانے نسخے میں دیکھ لوں گا, کل انشاءاللہ بتا دوں گا کہ صحیح کیا ہے. تو ویسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں کوئی جواب نہیں دیا تھا, لیکن بعد میں پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ عذاب القبر سے پناہ مانگتے. یہاں ایک اشکال بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے عذاب القبر کے بارے میں, کوئی معتزلہ کو نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے عذاب القبر کا انکار کیا تھا, اور بعض جو عقل پرست قسم کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے یہ انکار کرتے ہیں کہ عذاب القبر کے اوپر تو بھائی حساب کتاب تو ہوگا قیامت میں. اس وقت تو فیصلہ ہوگا نا کہ آدمی یہ دوزخی ہے جنتی ہے. جب حساب و کتاب ہو جائے گا, وزن اعمال ہو جائے گا, اس وقت فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے جہنم میں جائے. تو اس فیصلے سے پہلے قبر میں عذاب کیسا ہو شروع ہو. ارے سمجھے نا, یہ اشکال ہوتا ہے. اسی اشکال کی وجہ سے معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا. تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو قبر اور برزخ ہے یہ ویٹنگ روم ہے، سمجھے نا، انتظار گاہ ہے آخرت کے لیے. اب ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے فرسٹ کلاس کا، ایک ہوتا ہے سیکنڈ کلاس کا، ایک ہوتا ہے تھرڈ کلاس کا، ایک ہوتا ہے پولیس کا کلینک، سمجھے نا. تو وہ جو جیسا بھی آدمی آئندہ انجام ہونے والا ہے ویسا ہی اس کا انتظار کر دیا، سمجھے نا. یا یوں کہہ لو کہ یہ حوالات ہے، جیل نہیں ہے، کیا ہے؟ حوالات ہے. حوالات میں پٹائی ہو جاتی ہے، سمجھے، اچھی خاصی ہو جاتی ہے، جیل سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے. تو جس شخص کا انجام بالآخر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کیا ہونا ہے، تو اسی کے حساب سے قبر کو اور برزخ کو اس سے رکھا جاتا ہے. سمجھ گیا بھائی؟ چلو جی، ان احادیث میں جو ہے ایسا وہ معلوم نہیں تھا، اور یہودی آئی تو اس نے بتایا کہ عذاب قبر ہو جائے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا کو ابھی تک علم نہیں تھا. حالانکہ جو ایسا کو ابھی تک عذاب قبر کا علم نہیں تھا. تو کہا نا میں نے کہ نہیں. جی، تو اس میں سوال یہ کہ جو امام بخاری نے آیتیں پیش کی اس بات عذاب قبر پر، وہ تو مکی ہیں اور وہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، تو عذاب قبر پہ علم نہ ہونا. ارے میرے بھائی جو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ الفاظ تو عام تھے نا، یہ الفاظ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس میں کہ عذاب کا ذکر پڑی ہے، تو الفاظ عام تھے. بس عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے تو قول ثابت کے اوپر ثابت رکھنے کا، کہ اس کے بعد پھر آپ کو عذاب نہیں ہوگا، اور اگر جو قول ثابت پڑھنے جائے گا تو عذاب ہوگا. یہ سب تفصیلات عائشہ کو معلوم نہیں تھی، اس کو کیا اشکال کی بات. چلو. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يوسف عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجة. یعنی گویا تو جب آپ نے قبر کا فتنہ بیان کیا یا قبر کے عذاب کا، تو مسلمانوں نے ایک اس طرح سے آوازیں بلند کی، یعنی وہ بڑا ان کو اس کے ڈر سے خوف سے. جی. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا أعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع صنع عليهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفتح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تريت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. باب التعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وقال النذر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ایوب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سارا سورج غروب ہو چکا تھا، تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا کہ یہودیوں پر ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز آپ نے سنی. جی. وبه قال حدثنا مؤلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يقع بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على القبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کا نام رضی اللہ عنہ. کامیاب طرف بھائی بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفجوده وبركاته امين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصائق. باب ما قيل في اولاد المسلمين. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من البلد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار او قال دخل الجنة. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وليد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد لما توفي إبراهيم جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجہ مقرر کیا. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بچے جب انتقال ہوتے ہیں تو وہ جنت میں. باب ما قيل في اولاد المشركين. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله ان خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا ابو یہ ازواج ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ ان کا انجام کیا ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے, کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اذ خلقہم اعلم بما كانوا عاملین, کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچوں کو پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتے تھے کہ یہ کیا عمل کرنے والے ہیں. یہ جو آپ کیا اس کا مطلب باہر نے سے یہ سمجھا
کہ آپ کا فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اگر یہ بڑے ہوتے، بالغ ہوتے اور دنیا میں زندہ رہتے تو کیا کیا عمل کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نیک ہوتے بڑے ہو کر تو جنت میں جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو کہ بڑے ہو کر کافر ہوتے مثلا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے. گویا ان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم غیب کے ذریعے کریں گے کہ ان کا انجام کیا ہونا تھا اگر یہ زندہ رہے. بعض لوگوں نے یہ مطلب اس کا بیان کیا ہے، اور اولاد مشرکین کے بارے میں یہی ان کا موقف کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر کیا کرتے تو اسی حساب سے ان کا فیصلہ فرمائیں گے جنت کا علم. بعض کہتے ہیں سب جنت میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ جو کسی حدیث گزری تو کل مولود یولد علی الفطرہ، تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے یار سب جنت میں جائیں. بعض کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کافر تھے تو بچے بھی انہی کے احکام ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، یار وہ بھی جہنم میں جائیں گے. سمجھے نا؟ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، بیچ میں رہیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے مگر اہل جنت کے خدام بنا دیے جائیں گے. مگر یہ سب قیاسات ہیں، کوئی نا موجود نہیں. لہذا محتاط علماء نے کہا ہے کہ اس بارے میں کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، توقف کرو. ہر بات میں بولنا بھی ضروری ہے، تو یہ توقف کرو. ہمیں کیا پتہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو اپنے حکمت اپنے انصاف کے مطابق جو فیصلہ فرمائیں گے اس کو دیں گے. سمجھے؟ ہمیں تھوڑی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جنہوں نے بھیجے ہیں. پیار کیا ضرورت ہے بولنے کی، توقف اختیار کرو، اور یہی راستہ اسلم کی. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرائر المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل سواء فيها جدعاء. باب وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم. آگے بڑی لمبی حدیث ہے بھائی، لہٰذا میں ہی پڑھ لوں تو بہتر ہے. کل پڑھو گے آج میں کیا بتا 10 منٹ باقی ہے.